ہم آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ میرا نام ڈاکٹر رحیم اللہ ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کی ہے 2018 میں، اور ریسنٹلی تک میں پوسٹ ڈاک رہا ہوں اٹلی میں۔ میرے رائٹ سائڈ پہ ہیں ڈاکٹر طواف علی شاہ اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں ڈاکٹر عمران صاحب، یہ دونوں کافی کوالیفائڈ ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے باچا خان یونیورسٹی میں جو اپلیکیشنز جمع کی تھی اسسٹنٹ پروفیسرز کے پوسٹ کے لیے، اس کے متعلق کافی ایریگولیرٹیز سامنے آئی تھی اور ہمیں ان کے شکوک و شباب کا اظہار بھی کیا تھا پشاور پریس کلب میں کچھ دن پہلے۔ اب ریسنٹلی ہم نے چونکہ جے آئی ٹی کا مطالبہ کیا جو بن چکا ہے، اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تھرو ہم نے کچھ انفارمیشنز نکالنے کی کوشش کی اور تھوڑے حد تک ہم کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ہم بریفنگ دے دیں کہ اب تک کیا ہوا ہے اور کیا کیا اس میں انلیگلٹیز اور ایریگولیرٹیز سامنے آئی ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ جتنی بھی سلیکشن بورڈ، سب سے پہلے جو سلیکشن بورڈ کا مسئلہ تھا کہ یہ سلیکشن بورڈ فیئر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹی کے اپنے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس تھے اور جتنے رولز اینڈ ریگولیشن تھے ان سب کو پامال کیا گیا تھا، اور اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو ریکمنڈیشن تھی ان کو یکسر نظر انداز کیا گیا، اور اپنے ہی جو رولز انہوں نے وضع کیے تھے ان کو بھی فالو نہیں کیا۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس اب تک جتنی انفارمیشنز آئی ہیں جو کہ یونیورسٹیز نے اس کو فالو کیا ہوا ہے، اس میں یہ تھا کہ ایک پروفیسر صاحب ڈاکٹر انور مجاہد فار ایگزامپل، ان کی پی ایچ ڈی ڈگری بھی تھی، ان کی 11 سال کی ایکسپیرینس بھی تھا ان کے جو اس کے مطابق، لیکن ان کو سلیکٹ نہیں کیا اور ان کی جگہ سوشالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک نان پی ایچ ڈیز کو ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر لیا گیا، حالانکہ ان نان پی ایچ ڈیز کے علاوہ 8 پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس بھی موجود تھے۔ تو یہ جو ہائر ایجوکیشن جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کو اشارہ کروں گا ان کی طرف کہ ان کو یکسر وائلیٹ کیا گیا اور ان کی جو ایک قسم کی تصحیح کی گئی۔ اس کے علاوہ ایسے کینڈیڈیٹس جو خود ممبر بھی تھے سلیکشن بورڈ میں اور وہ کینڈیڈیٹس بھی تھے، تو وہ اس سلیکشن پروسیس میں انوالو تھے، اور ہمارے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس پروف موجود ہے جو آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں، پریس ریلیز میں بھی ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ سارے انفارمیشنز ہم نے لیے ہیں۔ تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے اس پہ تیزی سے عمل درآمد کیا جائے اور اعلیٰ حکام اس بات کو سیریسلی لیں، کیونکہ یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو اگر اس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ کیا ہے؟ ہمیں آپ پھر بتا دیں کہ ہم کیا راستہ اپنائیں اور اپنا حق ہم مانگیں، اور ہمارا حق یہ ہے کہ پاکستان میں میرٹ کی بالادستی ہو۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ جس جے آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس جے آئی ٹی میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور کیا جے آئی ٹی جو بنی ہے تو اس جے آئی ٹی پر آپ کا اعتماد ہے؟ جی، جے آئی ٹی پہ بالکل ہمارا اعتماد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کا بھی جو ہے نا وہ ایک قانونی پیچیدگیوں سے ان کا گزرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ وائس چانسلر کو اپروچ کرتے ہیں تو وائس چانسلر صاحب جو ہے نا وہ ٹال مٹول کرتے ہیں اور اس پروسیس میں اور چیزیں کو انوالو کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جے آئی ٹی اور ایچ ای ڈی جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے ان کو واضح ہدایت کی تھی کہ فردر سلیکشن آپ روک لیں جب تک ان باتوں کا وہ نہ ہو، کوئی کنکلوژن تک ہم پہنچے نہیں۔ لیکن یونیورسٹیز نے پھر ریسنٹلی انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ اور انٹرویوز وغیرہ کنڈکٹ کیے ہیں اور کہا کہ یہ اور سلیکشن ہے۔ تو یہ مسائل ہے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی فیئر اینڈ ہو وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اچھا سر، آپ نے یہ بتایا کہ جو سلیکشن بورڈ ہے انہوں نے ریگولیشن کو فالو نہیں کیا، تو اور سلیکشن بورڈ آپ نے کہا کہ سلیکشن بورڈ کی جو کمبینیشن ہے وہ درست نہیں ہے، تو کیا ایسی غلطی ہے جو سلیکشن بورڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سر جی، سلیکشن بورڈ میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رولز کو یہ فالو نہیں کیا گیا کہ ایک ہی یونیورسٹی سے تمام ممبرس کو بلایا گیا ہے۔ اس کے ایکسٹرنل جو ایگزامینرز ہیں وہ ایک ہی پشاور یونیورسٹی سے بلائے گئے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ثوابی یونیورسٹی سے ایک بندے کو بلایا گیا جو کہ اس وقت وائس چانسلر تھا، اور آج وہ بھی جے آئی ٹی کے تھرو وہ فورس لیو پہ چلے گئے ہیں۔ مطلب ایک ممبر تو کمپلیٹلی متنازع ہے کیونکہ وہ آلریڈی فورس لیو پہ ہے، ایچ اے ڈی اور جے آئی ٹی نے ان کو مشکوک ثابت کیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میتھمیٹکس میں جس بندے کو بلایا گیا ہے وہ نان پی ایچ ڈی تھا،
مینس کہ ایم فل بندے کو لایا گیا ہے, انٹرویو اس نے پی ایچ ڈی کی لی ہے, تو یہ سب سے بڑا اس میں وہ ہے غلطی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ممبر تھے وہ سارے پشاور یونیورسٹی تھے, انکلوڈنگ وائس چانسلر وائف, وہ بھی سلیکشن بورڈ کا حصہ تھی. جو اسکروٹنی ہوئی ہے, جو جس طرح اس نے پہلے عرض کیا کہ اس میں جو کینڈیڈیٹس تھے, جو اسسٹنٹ پروفیسر اور پروفیسر پوسٹ کے کینڈیڈیٹ تھے, وہ بھی اس سلیکشن بورڈ میں اسکروٹنی کا حصہ تھے. مطلب انہوں نے مختلف پروسیس میں اپنے آپ کو بھی نمبر دیے, مطلب میرا یہ پیپر ہے, یہ ہے, تو اس میں بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں اور اس میں بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں. باقی جو پوائنٹس ہیں وہ ڈاکٹر طباب صاحب کے, جس طرح ڈاکٹر عمران نے اور ڈاکٹر عمران نے کہا سلیکشن کا پروسیس چل رہا تھا, تو اس کے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ آپ چونکہ اسسٹنٹ پروفیسر کی اسامیاں بھرتی ہے, اس میں ٹیسٹ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ڈائریکٹ انٹرویو سے پہلے شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, اسکروٹنی ہوتی ہے. اس میں جو ٹاپ کی کینڈیڈیٹ ہیں, موسٹلی اگر آپ کے پاس 2 پوزیشن ہے تو نارملی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ 8 کینڈیڈیٹ کو بلاتے ہیں. ان کے پاس جب پتہ چلا کہ ان کے کینڈیڈیٹ 8 کی نمبر پہ نہیں آ رہے, تو جتنے بھی کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا سب کو بلایا. حالانکہ یہ ان کو کلیئرلی ایچ ڈی سے مینشن تھا کہ انہوں نے 13 سے زیادہ بندے نہیں بلانے, لیکن انہوں نے 70 80 بندے بلا کے اس رولز کی وائلیشن کروائی. پھر جتنے بھی کینڈیڈیٹ آئے ان کو زیادہ 1 منٹ یا 2 منٹ دیے, اپنا نام پوچھا اور وہ کہا اوکے تھینک یو آپ جا سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کینڈیڈیٹ کو ٹائم بھی نہیں دیا, اس کی اسکروٹنی بھی نہیں. پھر اپنے کینڈیڈیٹ کو جو خصوصاً میں کہوں گا کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر بایوٹیکنالوجی کے میں نے اپلائی کیا تھا, میرے ساتھ جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے 70 کینڈیڈیٹ تھے, تو انہوں نے وہ وہاں پہ اپنے ہی کینڈیڈیٹ کو رکھا ہوا ہے, ریکمینڈ کیا ہوا ہے. اور میں اس پوزیشن میں ٹاپ پوزیشن پر تھا, میں اور ڈاکٹر زمرود دونوں کی 44 مارکس ہے, اور جن کو رکھا ہوا ہے ان کے 38 مارکس ہے. یہ 38 مارکس جو ہے ان کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں. اس کینڈیڈیٹ کو پاس کیا ہوا ہے اور ہمیں فیل کیا ہوا ہے. میں اس سبجیکٹ میں بایوٹیکنالوجی سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. اس سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. جتنے بھی سلیکشن ممبر بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اس سبجیکٹ کی ڈگری بھی نہیں رکھتے, انکلوڈنگ سبجیکٹ ایکسپرٹ, ان کے پاس بھی بایوٹیکنالوجی کی ڈگری نہیں تھی. تو وہ کینڈیڈیٹ, وہ وائس چانسلر, وہ سارے جتنے بھی سلیکشن بورڈ کے ممبر ہیں ان کے پاس اس سبجیکٹ کی ڈگری نہیں ہے, اور وہ آگے ایک گولڈ میڈلسٹ کو کہتے ہیں کہ آپ فیل ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. میں اس میرٹ کی پوزیشن پہ ٹاپ ہوں, وہ مجھے فیل کر رہے ہیں. ساتھ میں اسی طرح بایوٹیکنالوجی میں ہوا ہے تو مائکرو بایولوجی میں بھی یہی ہوا کہ جو ٹاپ کی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو فیل کر دیا ہے, اور جو ان کے لوور میرٹ میں آ رہے ہیں ان کینڈیڈیٹ کو اور کیوں رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ڈائریکٹلی بی سی کے اپنے ہی اسٹوڈنٹ ہے. تو ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فیوریٹزم کی ہے, میرٹ کی وائلیشن کی ہے, تو وہ کلیئرلی ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ پروف بھی آ گئے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ اس حوالے سے کیا آپ عدالت گئے ہیں, اس چیز کو اسٹینڈ کیا ہے عدالت میں؟ اور دوسری جو آپ کا اور باچا خان یونیورسٹی کے جو سلیکشن بورڈ کا مسئلہ ہے یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے, اس لیے ہم بھی تھوڑا سا اس سے باخبر ہیں کہ جو وائس چانسلر کا موقف ہے اور اس نے جو سلیکشن بورڈ کی جو نوٹیفیکیشن دکھائی ہے میڈیا کو, تو اس میں تو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ایک ہی یونیورسٹی سے پشاور یونیورسٹی کے سارے ممبران ہیں, لیکن وہ تو مختلف یونیورسٹیز کے ہیں. سر جی, یہ آپ کے سامنے جو ہم نے ڈاکومنٹ ایکوائر کیا ہوا ہے, یہ آپ میں اگر کیمرہ انکریز کر سکتے ہیں, زوم کر سکتے ہیں, یہ دیکھ لیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یونیورسٹی آف پشاور. مزے کی بات یہ ہے کہ جو دوسری یونیورسٹی فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف سوابی, وہاں کا جو وائس چانسلر ہے وہ بھی ایک قسم کا متنازع بندہ ہے, کرپٹ بندہ ہے. کرپشن کے وہ الزام میں وہ فورس لیو پہ گئے ہوئے ہیں. باقی جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی ممبرز ہیں, یہ سارے کسی نہ کسی حد تک وائس چانسلر کے ذاتی اس میں ہیں, جاننے والے ہیں. یہ دیکھیں, یہ سارے یونیورسٹی آف پشاور, آپ دیکھ لیں یونیورسٹی آف پشاور. دوسرے ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور, 1-2 بندے انہوں نے وہاں سے لیے. یہ بھی ڈائریکٹ جو وائس چانسلر ہے ان کے اپنے جاننے والے, مطلب کافی کلوز ریلیشن ہے ان کی. باقی جو ڈاکٹر طواف صاحب نے بات کی, ان کے مقابلے میں جس کینڈیڈیٹ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے وائس چانسلر کا.
تو یہ اور ایک ظاہر ہے ایک اسسٹنٹ پروفیسر جو میرے گریڈ کا ہے وہ میری ایوالویشن کر کے مجھے فیل کر رہا ہے. میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, وہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, ان کے پاس وہ ڈگری بھی نہیں ہے سبجیکٹ کی. تو عدالت جانے کا کوئی فیصلہ بایوٹیکنالوجی کی ڈگری بھی ان کے پاس نہیں ہے. اب یا تو انہوں نے کی ہے یا ان سے کروایا گیا, کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ایکسپرٹ آئے ہیں یہ وی سی کے کولیگز ہیں, ان کے ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ ان سے کولیگ ہیں, ان کے جونیئر لوگ ہیں, انہوں نے آ کے ہمیں فیل کروایا. اب اس معاملے میں آپ پورے سسٹم کو موزر الزام لگاتے ہیں یا فرداً کسی بندے؟ سسٹم کی اس میں نہیں ہے, ہم اس میں کہتے ہیں کہ جو انڈیویجول لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیسیجن کیا, جنہوں نے مارکس دیے ہوئے ہیں, جنہوں نے جس کو فیل کیا, جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو اوپر لے کر آئے, ہم ان انڈیویجول کو, ان سلیکشن کمیٹی کے ممبرس کو جو انفلوئنس لوگ ہیں, ہم ان کو مورد الزام لگائے کہ انہوں نے یہ کام کیا. تو ان کے خلاف آپ عدالت جائیں گے جس طرح ساتھی پوچھ رہے ہیں؟ اس وقت تو ہمارے پاس چونکہ جی آئی ٹی بنی ہوئی ہیں اور وہ اپنی کارروائی کرے سارے دن, تو اگر انہوں نے ان سے اگر آپ مطمئن نہ ہوئے تو اگر ان سے ہم مطمئن نہیں ہوئے تو دوبارہ پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ عدالت سے رجوع کریں گے. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ملګرو خو خبرې وکړي, زه به دلته دا خبرې په پښتو کې د دې لپاره وکړم چې دا مسله زموږ د 400 ده, د پښتونخوا ده, او دا یوازې زموږ د ډاکټرانو مسله نه ده, دا زموږ د دې سیمې مسله ده. کوم چې غریبانان خلک دي, د چا چې وس نه کېږي, پېښور ته نشي تللی, کوټ ته نشي تللی, یا بل اسلام آباد ته قائد اعظم یونیورسټۍ ته نشي تللی, نو هغوی دلته باچا خان یونیورسټۍ ته راځي. نو دا مسله زموږ نه زیاته دا 400 ډېره افیکټ کوي. نو دلته به زه خپلې خبرې په پښتو کې وکړم, څنګه چې زما د ملګري دا خبرې وکړې. د سلیکشن بورډ چې کوم میرټ دی, دا میرټ لیست دا موږ ته د جی آئی ټي په تھرو باندې ملاو شو. په دې میرټ لیست کې ہر ځای کې په هر ډپارټمنټ کې بایوټیکنالوجي, مایکروبیولوژي, فزکس, سوشیالوجي, جیالوجي, کیمسټري, نور چې څومره ډپارټمنټ دي, په دې پولیټیکل ساينس, سپیشلی انګلیش, په دې کې کومه سکرو منګه چې وایو چې دا پروسس غلط شوی, نو په دې کې د 27 نمبر والا, د 38 نمبر والا, کوم چې په 14 نمبرو, په 16 نمبرو, په 18 نمبرو دغه کسان راوستي دي, هغه سلیکټ کړي دي. د دوی په مقابله کې د 44 نمبر بل د 38 او د 44 په منځ کې موږ ته په ظاهره باندې 6 نمبر فرق ښکاري, خو دا 6 نمبر فرق نه دی, دا 6 کاله فرق دی, ځکه چې د یو نمبر د یو کال ایکسپیرینس یو نمبر دی. نو د 6 نمبرو مطلب دا دی چې 6 کاله دا د یو کینډیډیټ, د یو غریب, زمونږ د خلک چې دلته چې د جاب له راځي, نو موږ دې دپاره وایو چې موږ به سبق وایو, زمونږ راتلونکی نسل به مو ورسره ښیي, زمونږ چې کوم هغه ژوند دی هغه به هم پرې ښه تېرېږي. نو دلته هغه د سبق هغه معیار چې دی هغه په دې یونیورسټۍ کې راوغورځولی شو. د چا چې سفارس و, څوک چې د وایس چانسلر منظوري نظر و, هغه خلک یې راوسته, هغه یې واخېسته. دغه شان دا ګولډ میډلیسټ دی, ګولډ میډلیسټ دا په ټوله یونیورسټۍ کې یو کس په کلاس کې ګولډ میډل اخلي. دا ګولډ میډلیسټ دی, د په بایوټیکنالوژي کې دا په 1 نمبر دی. په 14 نمبر باندې چې کوم کینډیډیټ دوی اخیستی, 14 نمبر نه دوی 1 ته راوستی, نو د سره څه چل کړی, دا یو ته په انټرویو کې فیل کړی دی, هغه د خپل نه ورته راښکلی دی. نو دا ډېر زیات غټ کرپشن دی د دې علاقې سره, د دې سیمې سره. بله خبره دا ده چې کوم د ایچ ای ډي سره دوی لیست شیر کړی د سلیکشن بورډ نه مخکې, په هغې کې د یو پوسټ دپاره 8 کسان, د 2 پوسټونو دپاره 13 کسان, دا دوی ریکمنډ کړي. دوی ایچ ای ډي ته ویلي چې موږ به دا کسان راغواړو. دوی څه چل وکړو, په 14 او په 16 باندې د دوی چې کوم کسان وو هغه په دې کې نه راتله. نو څه چل یې وکړو که په یو ډپارټمنټ کې د 2 پوسټونو دپاره په کیمسټرۍ کې 74 کسان راغوښتي دي, بیا د دغه 2-3 پوسټونو دپاره په جیالوجي کې 12-13 کسان راغوښتي دي. بیا په اکنامکس کې دوی څه چل کړی, په اکنامکس کې 9 یا 13 کسان یو پوسټ دپاره راغلي, خو چې د دوی پکې فیورټ کینډیډیټ نه و, د وایس چانسلر صاحب منظوري نظر پکې نه و, نو هغه پوسټ یې ویکنټ پرېښی دی, یو کس یې هم نه دی اخیستی. حالانکې که ته ورشې په اکنامکس کې دوی کنټریکټ ورکوي, کنټریکټ باندې دوی کس اخلي, خو پرمننټ پوسټ نه ورکوي. پرمننټ پوسټ څه کوي, هغه ځان دپاره ایښی دی د وایس چانسلر یا کوم موجوده رجسټرار چې دی د ده کس به راځي, نو نیکسټ ټایم به پرې هغه اخلي. بیا موږ چې کله دا پروسس شروع کړو, نو زه د خپلو عوامو ته وایم چې دا مسله زمونږ نه ده, موږ سره ودرېږئ. لکه څنګه چې پرون یا بله ورځ محمد زاده د کرپشن
او د ډرګ مافیا خلاف راوتی او د نیپوټیزم او فیورټیزم خلاف خبره کوله نو هغه عجز شهید کو. موږ دا نه غواړو چې سبا زموږ د مرګ نه پس بیا تاسو موږ سره ودرېږئ په موږ باندې قصیدې لیکئ. نو دا مسله زموږ د 400 ده، زموږ د ټولو کمباین مسله ده. مهرباني وکړئ دې ته راپاسئ. موږ وایو چې په دې کې دا کرپشن شوی، موږ هسې خبرې نه کوو. یو خو تقریر ته سره ودرېږي او موږ الزامونه نه لګوو. دا هغه فایل دی کوم چې جی آی ټي سره شیر شوی دی، گورنر انسپیکشن ټیم سره شیر شوی. په دې کې دا غلطیانې دي، دا خو موږ نه وایو، دا د دوی خپلې غلطیانې دي. بل وایس چانسلر صاحب ته دا ویلی شوي دي چې ته به فردر ریکروټمنټس نه کوي، خو هغه څه کوي؟ هغه کسان راولي او هغه کسان برتی کوي. لکه اوس هم کوم ایډمن افسر چې اخیستی دی، ښه نامي ګرامي کس یې اخیستی دی، بغیر د ایډورټایزمنټ نه، بغیر د سکروټني نه، بغیر د شارټ لیسټنګ نه. ښه د زموږ محترم وایس چانسلر صاحب په پریس کانفرنس کې ویلي چې ما دا رور چې دی دا ما ولنټیرلی اخیستی دی او په جی آی ټي کې په ریټن کې ورته ورکړي دي چې زما دا رور چې دی دا ټیلنټډ دی، دا کمپیټنټ دی. نو موږ د دوی په رور په کمپیټنسي په ټیلنټ باندې موږ شک نه کوو، بالکل به ټیلنټډ دي. خو هغې کې دوه غلطیانې دي. یوه غلطي دا ده چې هغه 60 پلس دی. په پاکستان کې چې 60 ته ورسي هغه ریټایر کیږي. په باچا خان یونیورسټۍ کې چې ته د وایس چانسلر خپلې، د رجسټرار خپلې، نو چې ته 80 ته راسي او ته د بل جاب نه ریټایر کیږي، تا ته به دلته جاب میلاویږي. دغه ایډمن افسر ته ورکړی دی، دغه خپل رور اخیستی دی، دغه ټریجرر. دا 60 پلس کسان کوم چې ریټایر کسان دي. بل د یونیورسټۍ د سټیچیوټس او د رولز مطابق په ټیچینګ کې او په ریسرچ کې 60 پلس کس ته اخیستی شي، خو په ایڈمنسټریټیو پوسټ کې ته دا نشي اخیستی. بیا موږ چې کله دا اپلیکیشن انیشیټ کو نو په موږ باندې بیان ولګو. بیان یې څه ولګو چې دې کسانو د یونیورسټۍ خلاف پریس کانفرنس کړی. باچا خان یونیورسټي دا داسې ده، دا زموږ دپاره ډېره محترمه ده، ځکه چې دا د یو محترم او د هغه سړي په نوم جوړه ده چا چې د پښتنو دپاره قربانۍ ورکړي دي. نو باچا خان یونیورسټي زموږ د سر تاج دی. څوک هم چې دې ته نقصان رسوي، څوک چې په دې کې 2 نمبري کوي، هغه د دې قام او د دې ولس دشمن دی. نو موږ دغه 2 نمبریانې په ګوته کړي. زموږ وایس چانسلر صاحب څه چلو په موږ سره دا 3 کسان چې موږ ناست دي او زموږ 3-4 کسان، څوک په یو ایس کې دي، څوک په کینیډا کې دي او څوک په ساوت کوریا کې دي. نو زموږ ویزي صاحب ته خو پته نشته دی، هغه دا خیال دی که د ټولو دا پریس کانفرنس کړی. نو هغوی موږ سره صرف د اپلیکیشن کې نومونه دي. په یو ایس کې سړی ناست دی، دلته په باچا خان یونیورسټۍ په 400 کې پې بیان کړی دی چې دا به یونیورسټۍ ته نه راځي. نو هغه هلته ناست دی، دلته دا بیان کړی. نو موږ یې بیان کړو دا د یونیورسټۍ د سټیچیوټس، د ټول پاکستان د یونیورسټۍ سټیچیوټس چې کوم رولز دي په دې کې لیکلي دي یونیورسټي اوپن ټو آل. یونیورسټي به د هر چا دپاره اوپن وي. دا د رنګ، نسل، مذهب د دې نه بالاتر به هر سړی دې ته انټر کیدی شي. که څوک 2 نمبري په ګوته کوي د چا، نو دا ډیکټیټرشپ دلته چلیږي. په باچا خان یونیورسټۍ کې وی سی شپ نه دی، ډیکټیټرشپ دی. ډیکټیټر ناست دی، خلک په یونیورسټیانو بندوي. بیا څه چل کوي؟ بیا ځوان په موږ باندې اف آی آر کوي او په هغه اف آی آر متن کې څه لیکلي او اف آی آر چا کړی دی؟ اف آی آر ډاکټر خالد سعید صاحب کړی، کوم چې رجسټرار دی او په موجوده سلیکشن بورډ کې د اسوسییټ پروفیسر نه ډایرکټ پروفیسر کو او د هغې پروفیسرشپ نه پس کوم چې د 3 کالو نه رجسټرار و، هغې د خپل سیټ نه لرې کو او یو د فیکلټي د ټیچینګ والا کس یې صرف دې دپاره راوست چې دا د یس دوست په پالیسۍ باندې عمل کوي. ٹھیک ده، یو کټوتلی رجسټرار یې راوست. نو هغه څه چل وکړو؟ هغه اف آی آر کې دا لیکلي دي چې دا ډاکټران یونیورسټۍ ته راغلي وو، دوی یونیورسټۍ ته ننوتو کوشش کړی او بیا نه دي ننوتي. په دغه بیس یې په موږ اف آی آر کړی او په دې بیس باندې بیا موږ 10 ورځې جیل موږ صرف په دې تېر کړ چې موږ غل ته غل ویلی، موږ 2 نمبري ته 2 نمبري ویلې ده. نو زه وزیر اعلی صاحب ته خاص کر ریکویسټ کوم چې سر ستاسو هغه ویډیو کله چې تاسو ماسک اچولی و او ټوپۍ په سر کړې وه، زه خپل وزیر اعلی صاحب ته دې وخت کې هغوی ته ریکویسټ کوم، هغوی ته اپیل کوم چې سر هغه ویډیو کې تاسو کله لاړئ او هغه کوم ځای کې چې کرپشن کېدو هغه ویډیو هغه ټول پاکستان او خصوصي ټولې پښتونخوا ډېره زیاته اپریشیټ کړې او موږ هم
په دغه ستاسو دا ویډیوز موږ هم کتلې وه چې واقعي غلط کار ته چې ته کله غلط وې او د هغې خلاف راپاسې نو دې باندې سړي ته هغه انټرنل سیټسفیکشن ضمیر د ده مطمئن وي. نو موږ ستاسو په نقش قدم روان یو. دې ځای کې تاسو ته موږ دغه تکلیف نه درکوو چې تاسو راشئ او دا کرپشن وینئ. موږ دله کرپشن ګیر کړی دی، درته ښودلی هم دی په خبرو نه په ډاکومنټس کې. نو تاسو نه اوس موږ دا سوال کوو، دا درته اپیل کوو چې کامران بنګش صاحب تاسو د سره د هایر ایجوکیشن قلمدان دی، وزیر اعلی صاحب تاسو د کرپشن خلاف یې. باقي په ملک کې ګراني روانه ده، په هغې باندې موږ دغه نه کوو. زموږ کار چې دی دا ده او دا بدحالي به په پاکستان کې او خاص کر په پښتونخوا کې نور هم زیاتېږي د کرپشن د وجې. څو پورې چې کرپشن نه ختم شوی نه دلته خوشحالي راځي نه دلته سوکالي راځي. نو موږ دغه اپیل کوو چې سر دا کرپشن دی د باچا خان یونیورسټۍ باندې جی آی ټي جوړه ده او مهرباني وکړئ دا سر ته ورسوئ. بل موږ په اخره کې دغه خپلې خبرې راټولو. موږ دغه سوال کوو چې زموږ نه هر وخت د پریس کانفرنس له راتلی شو موږ باندې مختلفو طریقو سره پریشر اچولی کېږي، کله هم د پولیس په زور باندې رانیسي، کله هم د سیکیورټي ګارډ په ترو باندې بې عزته کوي. بل 4 میاشتې وشوې چې موږ د خپل ایکسپیرینس سرټیفیکیټ دپاره چې 4 کاله موږ دلته ټیچینګ کړی چې موږ له خپل ایکسپیرینس سرټیفیکیټ او سیکیورټي راکوي. دوی راله نه راکوي. کامران بنګش صاحب له ریټن کې اپلیکیشن ورکړی دی، هغه ویل چې دا به وشي. ایچ ای ډي ته م ورکړی دی، ګورنر سیکرټریټ ته م ورکړی. اخر موږ ته د هغه ځای وښیي چې موږ هغه در وټکوو. آرمي چیف صاحب ته موږ صرف ریکویسټ کولی شو چې سر دا مسله دغه کوي، زموږ ته د خپل ډاکومنټ میلاو شي. باقي زموږ ملګری که څه ویل غواړي هغه به ته دی وایي. اس پورے پریس کانفرنس کی میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ 10 سے زائد مختلف ڈپارٹمنٹ میں سلیکشن پروسیس ہوا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی میرٹ کے اوپر ٹاپ کی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو نہیں رکھا ہے، ان کو فیل کر دیا ہے اور جو 14 اور 16 اور 20 کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سلیکٹ کیا. یہ تمام 10 سے زائد ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے اور سب میں یہی پروسیس چلا ہے. ساتھ ساتھ میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ کو بلایا وہ اسسٹنٹ پروفیسر رہے ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر کی ایویلویشن کی ہے. ایک ہی یونیورسٹی سے آئے اور اسی یونیورسٹی میں وائس ناصر خود بھی 15-20 سال اس سے زائد جو ہے انہوں نے سروسز دی. تو ظاہر ہی لگتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی کولیگس تھے، دوست تھے. انہوں نے ان سے ایک اسٹرکچرلی مینیج کیا ہوا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو فیل کرنا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو اوپر لا کے ان کو زیادہ نمبر دینا ہے. تو یہ سارا کا پروسیس جو ہے وہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، ڈاکومنٹڈ پروف کیا گئے. اب ہم جناب گورنر شاہ فرمان صاحب سے اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ثبوت آ گئے ہیں، آپ ان کے اوپر قانونی کارروائی کریں. جو قانون کہتا ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں پہ غلطیاں کی ہیں ان کے مطابق ان کو سزا دے دیں. جس سلیکشن بورڈ کے جتنے بھی ممبر ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں. اور جو انوالویشن کمیٹی کے ممبر تھے وہ خود بھی کینڈیڈیٹ بھی رہے، یونیورسٹی کے اندر کینڈیڈیٹ رہے کسی ایسوسیٹ پروفیسر میں کسی اور اس میں، لیکن انہوں نے دوسرے کینڈیڈیٹ کو مارکس دیے، اپنے آپ کو زیادہ مارکس دیے ہوں گے. یہ ہمارے ہم کی ہو سکتا ہے انہوں نے یہی کیا کہ اپنے آپ کو زیادہ مارکس دیے ہوں گے، باقی کینڈیڈیٹ کو کم نمبر دیے. حالانکہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کسی بھی کمیٹی میں یہ پروسیس میں انوالو نہیں ہو سکتے. ان کینڈیڈیٹ کو بھی قانون کے مطابق سزا دے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ثبوت آ گئے، اب اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. آخری بات میں صرف یہ ہے کہ جس طرح ثوابی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کو فورس لیو پہ بھیجا گیا تاکہ وہ اس پروسیس پہ اثر انداز نہ ہوں، ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک یہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی باچا خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو فورس لیو پہ بھیجا جائے. بے شک بعد میں اس کو گورنر منعقد کیا جائے اگر یہ صاف نکلے، لیکن ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ پروف ہے کہ اور اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فورس لیو پہ بھیجا جائے تاکہ وہ اس پورے پروسیس جو ابھی انکوائری ہو رہی ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو. یہی تحریک انصاف حکومت کا موٹو بھی تھا کہ جب تک کنفلکٹ آف انٹرسٹ رہے گا تو ہم اس بندے کو ٹاپ اس میں نہیں رکھیں گے. تھینک یو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.